ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. سبحان اللہ. ہو گیا دل محمد کا زخمی، دیکھ کر فاطمہ کی لغد کو رو رہے ہیں محمد بھی دیکھو، رو رہے ہیں محمد بھی دیکھو، غمزدہ ہیں سبھی انبیاء بھی، غمزدہ ہیں سبھی انبیاء بھی، توڑ ڈالی لحد فاطمہ کی، کیا قیامت ہے آل نبی پر، ایک مصیبت ہے حق کے ولی پر، ایک مصیبت ہے حق کے ولی پر، روتی ہے 25 عیسوی، تو عیسوی سن کے اعتبار سے بھی 1925 میں 100 سال ہونے جا رہے ہیں، اور ہجری اعتبار سے تو اور جلدی، تو اب یہ 100 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کبھی میں ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہوں، کہیں پرمیشن نہ ملے، ہو سکتا ہے کووڈ کے مسائل ہوں اور فاصلوں کی دیواریں ہمیں نہ ملنے دیں، لیکن ابوذر بھائی میں گراف ایجنسی کو اور دکن کے تمام چینلز کو سلام عرض کرتا ہوں کہ آج سوشل میڈیا نے ان تمام دیواروں کو توڑ دیا ہے. پہلے ہماری آوازیں کبھی ایڈمنسٹریشن کے نام پہ دبا دی جاتی تھی، کبھی کاؤنسلیٹ کے نام پہ دبا دی جاتی تھی، کبھی نفذ امن کے نام پہ دبا دی جاتی تھی، کبھی ایمبیسی کے نام پہ دبا دی جاتی تھی، کبھی آپسی اختلافات اور اتحاد کے نام پہ ہم مساوات کی بات اور اتحاد کی بات کر کے دبا دی جاتی تھی. مگر آج سوشل میڈیا نے بتا دیا کہ ہم ڈی پی کے ذریعے سے، ہم اپنی بات کے رکھنے کے ذریعے سے، ہم تصاویر کے ذریعے سے، ہم اپنے احتجاج کے ذریعے سے ہم پروٹیسٹ درج کراتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے. وہ شہزادی کا روزہ آج کم سے کم میں سلام عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو کہ اتنی جلدی آپ نے اتنا شاندار اہتمام کر دیا، صاحبان کا انتظام تو کر دیا، لیکن ہم جس کی لہد کی آج تعمیر کی بات کر رہے ہیں وہ اس وقت، اور وہ بھی اس مدینے کی، اس عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بے صاحبان ہے، جس نے چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، چلو سلام کریں. وہ یہ دیکھیے ہم ہمیشہ روتے رہے، آپ یہ حیدرآباد ہونے والا شہر ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ہم اس سے پہلے جب روتے تھے تو اسی ماں کی خدمت میں اس کے لال کا پرسہ دیتے تھے، لیکن آج بیٹے کو ماں کی لہد کی شہادت کا پرسہ بھی دے رہے ہیں اور احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، ہم اپنے دفتروں میں نہیں جائیں گے، ہم اپنے بچوں کو پیار نہیں کریں گے، اس لیے کہ جس کے صدقے میں زمین کا فرش بچھایا گیا، جس کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، آج یہ کہہ کے کہ قبر بنانا بدعت ہے، جس رسول نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی لہد اپنے ہاتھوں سے بنائی، جس رسول نے اپنی ماں کی لہد پہ آبوا میں جا کے مرثیہ پڑھا ہے، جو وہاں پہ گریہ کیا ہے، وہاں پہ بیان کیا ہے، شاعر نہیں تھا میرا رسول مگر نوحے پڑھنے والوں کو جمع کرتا تھا، وہ رسول جو اپنے باپ کی لہد پہ جایا کرتا تھا، وہ رسول جو اپنی چچی حضرت فاطمہ کی لہد میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا تھا، وہ رسول جس نے اپنے چچا کے لیے سال بھر تک. اور دلہن جنت البقیع، دولہا حیدرآباد کی زبان ہے، دولہا نجف ہے اور دلہن جنت البقیع
ملتا ہے اس کی زمین سے، روشن ہوا یہ رنگ شعاع یقین سے، سورج کو رزق ملتا ہے اس کی زمین سے، اور قرآن کا وقار ہے پارے بقی کے، قرآن کا وقار ہے پارے بقی کے، یثرب میں خود نبی ہے سہارے بقی کے، جگنو چراغ چاند ستارے بقی کے، دنیا سے کہہ رہے ہیں دلارے بقی کے، دنیا سے کہہ رہے ہیں دلارے بقی کے، ذرے بھی زمین کے فضیلت مآب ہیں، عظمت کے آسمان یہاں محو خواب ہیں، عظمت کے آسمان۔ ایک بند اور اس کا پیش کر رہا ہوں کہ ہوتی ہیں زندگی کی علامت و تربتیں، بیدار کرتی ہیں جو دلوں میں حرارتیں، رہتی نہیں الگ کبھی پھولوں سے نہ کھتیں، اللہ رے مصطفیٰ کے گھرانے کی قربتیں۔ بیت پیش کر رہا ہوں، پوری دنیا میں یہ آواز جائے گی، چینلز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کیمرے کے ذریعے سے، اللہ رے مصطفیٰ کے گھرانے کی قربتیں۔ عباس کربلا میں جو آقا کے ساتھ ہے، عباس کربلا میں جو آقا کے ساتھ ہے، ام البنی بقی میں زہرا کے ساتھ ہے۔ اب آئیے میں پہلے مقرر کے خدمت میں التماس لے کے چلوں گا، ایک شعر سے ان کا استقبال کروں گا چونکہ وہ مقرر حیدرآباد دکن کے ہیں، مولانا سید فیاض حسین آفری صاحب، اس لیے شاعر ملت باقر امانت خانی کے ایک شعر سے میں یہ سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا تاکہ دبستان دکن میں ہوں اس کا مجھے احساس رہے۔ آپ کو تو ہے ہی ہے کہ آپ یہاں کا وقار ہیں، یہاں کی آبرو ہیں، لیکن میں کس سرزمین کو اس کا مجھے احساس رہنا چاہیے۔ زہرا کی نظر کیوں ہے، حضرت باقر امانت خانی صاحب کا میں ایک شعر پیش کرتا ہوں، شاہنواز امانت خانی صاحب ان کے پوتڑے موجود ہیں۔ زہرا کی نظر کیوں ہے پہلو شکستہ پر، زہرا کی نظر کیوں ہے پہلو شکستہ پر، تصویر نظر آئی کیا اجر رسالت کی، مسلمانوں اس طرح سے اجر رسالت نہیں دیا جاتا کہ بیٹی کی قبر کو پامال کر دیا جائے، روزے کو مسمار کر دیا جائے۔ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا سید فیاض حسین آفری صاحب سے، میں نے تھوڑا سا وقت زیادہ لیا اس وقت اور اب اس کے بعد میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے خیال ہے بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ مقرر ایسے نہیں ہے کہ کسی سے پیچھے ہٹ جائیں اور آواز کو دبنے دیں، کیونکہ ہم نے یہ حوصلہ کربلا سے لیا ہے اور یہی ہم کو کربلا میں 6 ماہ کے علی اصغر سے ملا، کیونکہ انہوں نے حملہ کیسے کیا تھا یہ ہم جانتے ہیں۔ زبان نہیں رکھتے تھے مگر حملہ کیا، فوج اشقیا پلٹ چکی تھی اور اپنے منہ ڈھانپ کر رو رہی تھی، تو ہم بھی ان کے عزادار ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ تو البقی آرگنائزیشن نے یہ پروگرام کو تبدیل کر کے علامہ سرتوق مبارک کا انتخاب کیا، کیونکہ آپ تمام شہر حیدرآباد کے مومنین جانتے ہیں کہ ہماری عزا کا سلسلہ بھی اسی عاشقانے سے شروع ہوتا ہے اور اختتام بھی یہی ہوتا ہے، تو پرسہ بھی علی ابن الحسین کو دیا جائے، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کو ہم تمام پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اور یہ چاہتے تھے کہ کچھ تقریر یہاں کے جو تلنگانہ اسٹیٹ ہے تو تیلگو میں ہونی چاہیے، تو کچھ جملے اور کچھ تقریر، جیسے عام طور سے پہلی دفعہ کسی آرگنائزیشن نے یہ سوچا کہ جس کی زبان جہاں کی زبان ہو اس زبان میں کچھ ہمارے تعلقات سے جو اظہار ہے اور ہمارے لیے جو مصائب گزرے ہیں وہ تیلگو میں یہاں پہ بیان کیے جائیں، تو خادم کو یہ حکم دیا گیا تھا۔ تو اسی سلسلے میں میں عرض کرتا ہوں، یہاں تمام جو حضرات بیٹھے ہیں وہ تمام بخوبی آیت کے ترجمے سے واقف بھی ہیں، کلام کی بھی تلاوت کرتے ہیں، تمام چیزوں سے واقف ہیں۔ پھر عزائے حسین میں تفصیلی تذکرہ ہوتا ہے، تو چند جملے میں تیلگو میں عرض کر دوں، بعد میں اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ మా ప్రాఫిట్ మొహమ్మద్ గారు పుస్తకం తీసుకొచ్చారు, దానికి ఖురాన్ మజీద్ అంటారు, దాంట్లో 42 సూరా, దాంట్లో 23 ఆయత్లు ఇదే ఉంది। ప్రవక్త మొహమ్మద్ దగ్గర గారు వాళ్ళు వచ్చి ఏమడిగారంటే, మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు మాకు జంతువుల నుంచి మనుషులు చేశారు,
ఇంత మీరు మీ గురించి బాధ కలిగింది, అన్ని కష్టాలు పడారు. మేమేమనుకుంటున్నామంటే మా ద్వారా ఏదన్నా మీకు డబ్బులు ఇచ్చి, లేకుంటే అటువంటి వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటంటే ప్రాఫిట్ మొహమ్మద్ కి మనం కొనుక్కోవాలి. అదంటే వాళ్ళు రసూల్ ఎప్పుడన్నా మాట్లాడాలంటే ముందు పర్మిషన్ ఉంటుంది. పర్మిషన్ అంటే గాడ్ దగ్గర నుంచి వహీ రావాలి, భగవంతుడి దగ్గర నుంచి. ఆయన ముందు ఎప్పుడు మాట్లాడరు. అది వచ్చి ఏం చెప్తుందంటే ముందు మాకు ఏమీ అవసరం లేదు, మీ గురించి మాకు ఏమి కావాల్సింది అవసరం ఏమీ లేదు. మేమేమంటున్నామంటే ప్రవక్తగా మహమ్మద్ గారు పిల్లలు బిడ్డ ఇంటి వాళ్ళతో మీరు ప్రేమించాలి, శ్రద్ధించాలి. అది అన్న తర్వాత వాళ్ళు ఊరుకున్న తర్వాత ఏమంటున్నారంటే మీరు ఇది చెప్పారు కానీ బయట వాళ్ళకి ఏదన్నా మీరు సహాయం ఇస్తారా, వాళ్ళకి ఏమన్నా పర్మిషన్ ఇస్తారా, వాళ్ళకు మీరు ఎలా ప్రేమించాలని చూపిస్తారా అంటే దాని గురించి కూడా ప్రాఫిట్ ముహమ్మద్ అన్నారు. ఖురాన్ అందరూ చదువుతారు, బిస్మిల్లా నుంచి వన్నాస్ వరకు. దాంట్లో ఒక ఆయతు, ఒక నుక్తా, ఒక పాయింట్, ఒక సున్నా వదిలేశారంటే వాళ్ళ మీద ఖురాన్ మీద నమ్మకం లేదు, ఈమాన్ లేదు. అందరూ దీని మీద గట్టిగా ఉన్నారు. కానీ ఈ ఆయతు చదివిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మహమ్మద్ ప్రాఫిట్ మహమ్మద్ ఇంటి వాళ్ళ అంటే బయట వాళ్ళకు కూడా కలిపేశారు. కలిపేసి దాని నుంచి వాళ్ళు ద్రోహం చేసి రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చనిపోయిన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆమె ఒకే ఒక బిడ్డ ఇంటికి వచ్చి కట్టెలు మొత్తం తీసుకొచ్చి ఇంటి చుట్టూ పెట్టేశారు. పెట్టి ఏమన్నారంటే మీరు ఇంట్లో ఉన్న హజరత్ అలీ, ఆయన ప్రాఫిట్ మొహమ్మద్ బ్రదర్ కూడా ఉంటారు, అల్లుడు కూడా, దాని మీద కోపం పెట్టి అతనికి బయటికి రమ్మన్నారు. బయటికి తీయకపోతే మేము కాల్ చేస్తాము ఇంటి మొత్తం. ఆ ఇంట్లో ఉన్న ఒక బిడ్డ హజరత్ ఫాతిమా జహరా, ఆమె ఏమన్నదంటే ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు మీకు తెలుసు కదా, ఈ ఇల్లు ఏంది ఎవరిది? రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఎప్పుడన్నా నమాజ్ వెళ్ళేటప్పుడు నా దోర వచ్చి నాకు ప్రాణం బట్టి ఏం పిలుస్తున్నారు, దండం పెట్టి నమాజ్కి వెళ్తారు, నమాజ్ నుంచి మళ్ళీ వచ్చి దండం పెడతారు. ఇది చూసిన తర్వాత కూడా మీరు ఇలా చేస్తారా అంటే అది వదిలేయండి, మాకు ఏం అవసరం లేదు, మాకు అలీ కావాలి, అలీ రాకపోతే మేము ఇంటికి కాల్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ ఫాతిమా జహరా ఏమైందంటే ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఇలా చేస్తారా? మీరు నిజం చెప్పండి, ఏ రకంగా అయినా ఎలాంటిది ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో ఉన్న ఒకే ఒక బయట ఉన్న మగ మనిషి గట్టిగా మాట్లాడలేదు. ఇప్పుడు కూడా మీరు ఏదన్నా ఎక్కడన్నా ఇంటికి వెళ్ళి గట్టిగా మాట్లాడారంటే అది కూడా అఫెన్స్. అప్పుడు కూడా ఇలాగే ఉంది, కానీ వాళ్ళు గట్టిగా మాట్లాడారు, కాల్ చేశారు. కాల్చిన తర్వాత బయటికి రాకపోతే వాళ్ళు మన కాళ్ళు పడేసి కాళ్ళతో కాల్చిన దర్వాజాని తోశారు. తోసిన తర్వాత ఆ దర్వాజా అది హజరత్ ఫాతిమా జహరా మీద పడింది. పడిన తర్వాత ఆమె ఎలా కింద పడింది, ఒక మనిషి నిలబడిన తర్వాత ఒకేసారి కింద పడితే ఎలా పడుతుంది? ఈ చెప్పిన అవసరం ఏముందంటే మన ఉన్న చుట్టుపక్కన తెలుగు వాళ్ళకు కనుక్కోవాలి, ఖురాన్ లో ఏముంది, ఖురాన్ లో ముహమ్మద్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏమని చెప్పారు.
భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు అది మొత్తం తెలుసుకోవాలంటే మన అన్ని స్టేట్లు తెలంగాణ గాని ఆంధ్ర గాని తమిళనాడు గాని మహారాష్ట్ర గాని అన్ని చోట్లలో ఒక స్పీచ్ ఎలాగైనా వాళ్ళ భాషలో పెట్టారంటే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మాకు ఏమి జరిగింది. ప్రతిసారి మా దగ్గర మొహర్రం వస్తుంది, వాళ్ళు మొహర్రం ఫెస్టివల్ అనేసి వదిలేస్తారు. అది కాదు, మనకు వాళ్ళకి తెలవాలి మొహర్రంలో కర్బలాలో ఏం జరిగితే వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఎవరు వచ్చారు. అన్నిటిలో అందరికి ఏమి తెలుసు అంటే ముసల్మాన్ అంటే ఆతంకవాది అంటారు. కానీ ఇది కాదు, నిజం కాదు. నిజం తెలుసుకోవాలంటే మీరు హజరత్ మొహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఇంటి వాళ్ళకి చూడాలి. వాళ్ళు ఎలా అందరినీ సమ్మానించారు, ఎలా తెలుసుకున్నారు. ఎందుకంటే ప్రతి చోట ఇదే అంటూ ఉంటారు, ముస్లిం అంటే మంచి కన్నులతో చూడరు. దేనివల్ల మనం ఎలా మీ ద్వారా నుంచి చెప్తున్నారో వాళ్ళకు అర్థం కావట్లేదు. మేము ఇక్కడ ఉండి హైదరాబాద్ లో ఉండి మేము ఉర్దూలో చెప్తాం, హిందీలో చెప్తాం. కానీ ఇంకా వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా కొంతమంది ఉన్నారు, వాళ్ళు తెలుగు అర్థం చేసుకుంటారు. వాళ్ళతో కనుక్కోండి. ఏ చోటకైనా ఒక మన హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కన తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ఒక మజ్లిసు ఈ లాంగ్వేజ్ లో జరిగిన తర్వాత చుట్టుపక్కన ఉన్న వాళ్ళు వింటూ ఉంటారు. కానీ మీ విన్న మాట వాళ్ళ దగ్గర పోవాలంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలి. చెప్తే వాళ్ళు వింటారు. విన్న తర్వాత అర్థమైంది. అర్థం అయిన తర్వాత వాళ్ళు అడుగుతారు, ఇప్పుడు ఏం జరిగింది. ప్రతిరోజు మన దగ్గర మజ్లిస్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఏం తెలుసు అంటే షియా వాళ్ళు ఒట్టిగానే ఏదే జరిగితే వాళ్ళు మజ్లిస్ చేస్తారు. కొంచెం మనం తేడాగా ఉండాలి. మజ్లిస్ అంటే వేరే రకంగా చేయాలి, ఎహ్తిజాజ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే వేరే రకంగా చేయాలి. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎహ్తిజాజ్ లో స్పీచెస్ ఉన్నాయి. ఈ స్పీచెస్ లో కూడా మనం ఏం చెప్పాలంటే రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారు ఏం చెప్పారు, ఎలా మనుషులతో ఉండాలి, అదే చెప్తూ మనం మెసేజ్ వాళ్ళ దగ్గర పంపించితే బాగుంటుంది. ఇంకా నేను లాస్ట్ గా చెప్పేది ఏంటంటే వాళ్ళు అడిగారు, సమాధానం చెప్పింది, అంటుగో కట్టెలు వచ్చి కాల్చేశారు. ఇది జరిగింది. 90 రోజుల తర్వాత ఒకే ఒక బిడ్డ ఈ లోకం నుంచి పోయింది. అది పోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు వదలేదు. ఇప్పుడు 100 సంవత్సరాల దగ్గర అయిపోయింది. ఆలే సౌద్లు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం అక్కడ సమాధి ఉంది, సమాధి దగ్గర ఎవరైనా వెళ్తున్నారంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వెళ్ళిన వాళ్ళు పక్క కూడా వెళ్ళి దీనికి జన్నతుల్ బఖీ అంటారు, వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి అక్కడ సమాధి హజరత్ ఫాతిమా జహరాకి దండాలు పెడతారు. దండాలు పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు ఏడుస్తారు. ఏడిసిన తర్వాత ఎవరన్నా ఏడుస్తున్నారంటే మీరు ఇక్కడ రోడ్ల నుంచి జరుగుతున్నట్టే ఒక మగపిల్ల బిడ్డ మూల్సలాయన ఎవరన్నా ఏడుస్తారంటే బండి ఆపేసి మీరు అడుగుతారు, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు. అప్పుడు జాతం అడగరు, ముస్లిమా హిందువా, కానీ ఎందుకు ఏడుస్తున్నామని కనుక్కుంటారు. కనుక్కున్న తర్వాత చెప్తారు. సమాధానం చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళకి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి ఏంది అది సమాధానం చెప్పిన తర్వాత మీరు చేస్తారు. అదే అక్కడ కూడా జరిగింది. ప్రతి వారు హజరత్ మొహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం దగ్గర వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత జన్నతుల్ బఖీ వెళ్ళి ఫాతిమా జహరా సమాధి మీద ఉండి ఆయన పడిన మొత్తం కష్టాల గురించి విని వేడుస్తుంటే ఎవరన్నా అడుగుతారని భయపడి అది మొత్తం పంపేశారు. అదే జరిగింది. దాని ఘటన గురించి మనం ఎహ్తిజాజ్ చేస్తున్నాము, ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఇదే చేయాలి, అందరికి చెప్పాలి, చెప్పి తేలాలి. అదే మేము చేస్తున్నాము. మొట్టమొదటిసారి అల్ బఖీ ఆర్గనైజేషన్ గారు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నది 20వ సంవత్సరం వచ్చే వరకు అయింది. అన్ని రోజులు కూడా అన్ని చుట్టుపక్కన ఇటువంటి ప్రొటెస్ట్ జరుగుతున్నాయి. దానివల్ల కూడా నాకు కూడా ఇది ఇచ్చారు ఆపర్చునిటీ. దాని గురించి అందరు కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఇంకోటి ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కొంచెం మీరు ప్రొటెస్ట్ విన్న తర్వాత
అర్థం చేసుకున్న తర్వాత హాయిగా మీ చుట్టుపక్క ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పాలి. అందుగురించి నేను క్షమాపణలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఖుదా के साथ ये लोग समझ में नहीं आता कि नबी, अरे एक दोस्त नाराज हो जाए तो उस नाराज वाले दोस्त से कोई मिले तो मुझसे नाराज होते, जिससे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद नमाज पे नमाज हज पे हज कर रहे। समझिए कैसे मुसलमान है जो नबी की घर वालों से मोहब्बत नहीं। ये कौन सा ईमान है, ये कौन से सजदे है, समझ के बाहर। आप देखिए उम्रे पे उम्रा, साल तमाम गुमराह, एक मरतबा उम्रा, साल तमाम गुमराह उम्रे को जा रहे, गुलाम बन रहे। कहीं को जा रहे बाबा, क्यों जा रहे? पिकनिक, हराम का कमाई खाकर। अरे सूरत इस बात की है जिसके खल्क में मुस्तफा की घर वालों की मोहब्बत नहीं, तो समझ जाइए ये सजदे, ये नमाजें, ये हज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। क्यों? क्योंकि मोहब्बत अहले बैत है तो तुम्हारा सजदा काबिले कबूल है। आज क्या दे रहा आज मरकजी हुकूमत से मैं डिमांड करता हूं कि आज अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो सलमान जो पब्स खोल दिया है, शराब खाने खोल दिया है, सिनेमा थिएटर खोल दिया है, उस मुक़द्दस सरजमीन के इलाकों में जहां की अल्लाह के नबी ने दुआएं दी, एक ऐसा लुटेरा जो है, ऐसा डाकुओं के खानदान से जिसका ताल्लुक है, जो अपने ही खानदान के लोगों को जेलों में बंद कर रहा है और सिनेमा थिएटर्स खोल रहा है, क्लब्स खोल रहा है, जुए के अड्डे खोल रहा है, और जो है दुनिया कमाने के लिए यहूदियों का जो ठिकाना, दूसरा ठिकाना फलस्तीन के बाद वो सऊदी अरब जो है, अरे ये सऊदी अरब नहीं, हम अरबस्तान कहना चाहिए। ये जालिम हुक्मरानों के खिलाफ ये आवाज को बुलंद करना होगा। बुजुर्ग और दोस्तों, हमें इतिहास से रहना होगा। मैं अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करता हूँ कि वक़ी ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतिमाम कि आप आलमी ताकतों को जो एक जगह होकर जन्नतुल बकी की फिर से आलीशान तामीर हो। और मुझे महसूस हो रहा है, मैंने सोहेल साहब से कहा कि अनकरीब वो वक्त मुझे महसूस हो रहा है कि इन लोगों का खातिमा करीब आ गया है। ये डबल जीरो का खातिमा अनकरीब हो जाने वाला है। मैं इनको सऊद भी नहीं कहता हूं, अरब भी नहीं कहता हूं, ये डबल जीरो डाकू है। आप देखेंगे 1 0 2 0, पहले 1 0 डेंजर, ये डबल जीरो है। तो ये डबल जीरो का खातिमा अनकरीब होने वाला है। ये आपस में ऐसे लड़ेंगे, कुत्तों से ज्यादा लड़ेंगे ये लोग। और एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला, तुर्की हो, ईरान हो, इराक हो, और जिसको जो है मौला चाहे, जिसको हैदर कर्रार चाहे, जिसको हजरत इमाम जाफर चाहे, जिसको जो है सैयदा चाहे, वो एक दिन उसका उनका गुलाम जन्नतुल बकी की तामीर करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हैदराबाद का भी मुसलमान होगा उस जन्नतुल बकी की तामीर में। एक बात कहकर मैं बात को खत्म करूं, ये तो एहतजाज है मेरे भाई। गरीब नवाज के रोजे पे जो शान है, गौसे आजम के रोजे पे जो शान है, आपको मालूम है खानखों में अली अली करवाने वाले की जात का नाम मेरे आका गरीब नवाज है। गरीब नवाज से पहले खानखों में अगर अली कहा जाता तो जो है राफियत का ठप्पा लगाया जाता, लेकिन खानखों में उन्होंने कहा शाहस्त हुसैन, बादशाहत हुसैन का नारा लगाकर मेरे गरीब नवाज ने, ये मौला की मोहब्बत थी, हैदर कर्रार की अजमत थी, हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है मेरे आका गरीब नवाज का देन है। और एक बुजुर्ग अपने ख्वाब में इस वाक़े को लिखते हैं कि मैं देख रहा हूं रात का वक्त है, हजारों के जो खच्चर जा रहे हैं, जिस पर जो है लाशें रखे हुए हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं, एक तरफ जा रहे हैं, एक तरफ आ रहे हैं। उस बुजुर्ग ने, गरीब नवाज के चाहने वाले बुजुर्ग ने कहा कि ये लोग आ कहां से रहे, जा कहां से रहे? बोले ये जन्नतुल बकी में जो दफन हुए, हम उन्हें ले जाकर उनको अलग मुकामात पर रख रहे हैं, फिर भी जा कहां रहे? ये इधर जाने वाले कहां से? बोले ये आशिक़े अहले बैत है, ये सैयदा से मोहब्बत करते थे, तो सैयदा की मोहब्बत में
سیدہ اپنے دامن میں بلا رہی ہے تو ہم ان لاشوں کو لے جا کر بقی میں دفنا رہے ہیں. بزرگ نے کہا تمہیں اطمینان ہوا کہ حقیقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ روزے پر جو ہے یہ فوٹو نظر آ رہی ہے کہ جو آسمان کھلا ہے لیکن اہل نظر جو نظر والے ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ظاہر میں ہے, اندر کا معاملہ وہ ہے کہ نظر نہیں آیا, ایسا نورانی منظر اندر ہے. ارے وہ ایسا اندرونی منظر ہے بظاہر ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے یہ ڈھایا گیا ہے. ایمان والے ہمیشہ مختصر رہے ہیں, عقلیت میں رہے ہیں, اکثریت میں ہمیشہ جو ہے جہنم میں جانے والے رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل سے کہوں, لیکن شیعہ سنی اتحاد سے رہیں, جو علی علی کرے وہ ہمارا ہے. ہم اپنے اندر سے جو ہے نفرتوں کو ختم کریں, محبتوں کو پروان چڑھائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک رسول پاک کے صدقے میں, اہل بیت کے صدقے میں ہماری نظروں سے وہ منظر, وہ دین دیکھنا نصیب فرمائے کہ جنت البقیع عالی شان پیمانے پہ بننا نصیب فرمائے اور وہاں ہماری حاضری نصیب فرمائے. مولا ان نوجوانوں کو سلامت رکھے جنہوں نے یہ اہتمام کیا. وما علینا البلاغ. مانگے گا, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا. سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. عالم اسلام کی منافقانہ ذہنیت کی عکاسی کرتے ہوئے یہ 4 مصرے علامہ اقبال نے کہے تھے. اس کے بعد ایک شعر عرض کروں گا کہ احتجاجن بولنے والے مساجد کے لیے, احتجاجن بولنے والے, بابری مسجد کا سانحہ آپ حضرات کو یاد ہے, احتجاجن بولنے والے مساجد کے لیے کچھ برائے روضہ بنت پیمبر بولتے, کچھ برائے روضہ بنت پیمبر بولتے. آئیے حضرات اپنے گفتگو کا آغاز انگریزی زبان میں کچھ 2-4 منٹ لوں گا, آپ سے زیادہ نہیں لوں گا, مقررین کی تعداد زیادہ ہے. اب اس کے میں جنت البقیع کے متعلق کچھ کہوں, بقیہ آرگنائزیشن اس کے متعلق 4-5 سطر میں. The Al-Baqiyah organization is an NGO whose slogan is preservation of the heritage, its safeguarding of identity. It is committed to raising the awareness of the preservance of Islamic heritage, its sanctity and seek safety for all pilgrims visiting the sacred sites for worship or to pay homage. The organization strives to protest and protect and stop further destruction and of endangered heritage sites and restores all destroyed heritage sites, starting with Jannatul Baqi, as it is rightfully believed that destruction of the Jannatul Baqi was the beginning of such atrocities in modern era by the present establishment of the Saudi regime. Legal action has the Saudi government of the group of the Muslim countries taken against the perpetrators of mass destruction, demolition of heritage and revered sites of the massacres committed by them? There is a deafening silence on that account. Jannatul Baqi, situated in the southeast part of the Prophet's Mosque, Jannatul Baqi is the first cemetery in the city of the Medina. It is also called Baqi al-Gharqad and is an important Islamic site in Hijaz region. The cemetery locates the graves of the Prophet Muhammad, peace be upon him, family members, along with his several companions. It is also called the Garden of Heaven. This cemetery is the largest in the city and contains 10,000 graves. 10,000 قبور ہیں وہاں پر, آئمہ اطہار کی ہیں. اگر ہمیں لوگوں پر حکومت کرنی ہے, لوگوں پر اپنا اقتدار حاصل رکھنا ہے, تو ہمیں علی والوں کو کچلنا ہوگا, علی والوں کو دبانا ہوگا. یہی سوچ اور یہی فکر کے تحت مختلف ممالک کے اندر, مختلف مقامات کے اندر آپ دیکھیں کہ شیعوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے, اور آج بھی سلسلہ جاری ہے, لیکن ہم خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس شہر کے اندر خود آپ دیکھیں کہ یہاں بھی ہماری قوم کو بے اختیار کیا گیا ہے. آج ہماری قوم اتنی مجبور کر دی گئی ہے اس مقام کے اوپر بھی
کہ ہم چاہتے ہوئے بھی ہمارے مراسم کو، ہمارے کاموں کو جب تک کہ دوسروں کی بھرنے مدد نہ ہو انجام نہیں دے سکتے. یہ کڑوا سچ ہے، ماننا پڑے گا، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. شاید میری باتیں لوگوں کو تکلیفیں ہوں گی بعض لوگوں کو جو سن رہے ہیں. اور پھر یہاں پر دوسری بات یہ کہ ہم نے سوچا تھا کہ بقی کے عنوان سے یہ بات یہاں کی جائے کہ پروگرام جو ہم بقی کا سال میں ایک مرتبہ کرتے ہیں، یہ پروگرام سال میں ایک مرتبہ نہیں ہونا چاہیے. میں آسان مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر آپ کے گھر کو کسی نے مسمار کر دیا، آپ کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا، TTMC والے کرے، کوئی بھی کرے، کوئی بہانہ ہو، گھر آپ کا توڑ دیا گیا ہو، آپ جس تاریخ کو آپ کے گھر کو توڑا گیا، ہر سال فقط اسی تاریخ پر گھر کے باہر نکلیں گے. آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ دوبارہ آپ کے گھر کی تعمیر نہ ہو جائے. تو پھر سوال یہ ہے عالم اسلام بالخصوص عالم تشیع سے کہ بقی کے انہدام کا احتجاج سال میں ایک بار کیوں؟ ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے سال بھر اس کا اہتمام کریں اور وقتاً فوقتاً جہاں بھی ہو، جہاں تک امکانات موجود ہوں. ایام رضا ہمارے پاس ہوتے ہیں، ماہ مبارک سیاح ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس کئی ایک پلیٹ فارم ہے اور سب سے بڑا پلیٹ فارم عزاداری سید صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے. لیکن نہیں، ہم سال میں ایک ہی بار بقی کا پروگرام کریں گے، سال میں ایک بار احتجاج کریں گے، آج شوال آئے گی اور اس کے بعد اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، پھر سال بھر اپنے کاروبار میں رہیں گے، اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے. تو یہ کوئی رسم نہیں ہے جانے گرامی. اگر رسم کے طور پر اس کو انجام دے رہے ہیں تو بڑی ذمہ ہے، لیکن اگر واقعی عقیدت ہے اہل بیت سے، محبت ہے اہل بیت علیہ السلام سے، تو ہمیں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھنا ہے جب تک کہ بقی کی دوبارہ تعمیر نہ کر دی جائے. اور یہ بات دشمن جان چکا ہے کہ اس فارم میں کچھ نہیں ہے، سال میں ایک بار آئے گا، آج شوال آئے گی، یہ لوگ احتجاج کریں گے اور اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے. تو لہٰذا آج یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں، اور یہ بھی توفیق الہی سے آپ یہاں پر آئے ہیں، ورنہ ہمارے شہر میں ہماری تعداد اتنی نہیں ہے جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے شاید جو ہے 100 گنا زیادہ ہماری آبادی ہے، لیکن سب کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے. کچھ کاروباروں میں مصروف ہوں گے، کچھ گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے. ابھی ہم جب یہاں بات ہو رہی تھی کہ پروگرام کینسل کیا گیا تو کچھ افراد سے بات ہوئی، بڑا افسوس ہوتا ہے بعض باتیں سن کر. کہنے لگے کہ بھائی مولانا وہ تو صبح کا وقت رکھا ہے، 10 بجے بولا 11 بجے شروع ہوگا، کڑی دھوپ ہوگی، کون آئے گا وہاں پر؟ اگر یہ سوچ ہے تو خدا کے لیے زیارت نہیں پڑھنا چھوڑ دے. ابھی جملہ نہ پڑھیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما. یہ اپنے آپ سے منافقت کر رہے ہیں آپ. یہ منافقت اہل بیت سے نہیں کر رہے، خود کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. ارے دھوکے میں کہ ہم محب اہل بیت ہے، جو اس دھوپ میں نہیں آ سکتا وہ کربلا کا اشتراک کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ ایمانداری سے بتائیں، یہاں جو دھوپ موجود ہے، آج جس بی بی کے خبر کے احتجاج کے جمع ہوئے ہیں، اس کی شدت کے سامنے اس کی کیا اوقات ہے؟ جنگرامی ہمارے دلوں کو ہم کو بیدار کرنا ہوگا. ہم بات یہاں کر رہے ہیں کہ ہم اور قوموں کے سامنے کس طرح اس پیغام کو عام کریں، لیکن یہاں ضرورت یہ محسوس ہو رہی ہے کہ پہلے ہمیں اپنے قوم کو بھی بیدار کرنا ہے. اگر یہی پروگرام شام میں ہوگا کثرت سے لوگ آ جاتے، لیکن دھوپ کا وقت رکھا گیا تو لوگ آنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو سوچ سے اپنا جائزہ لیں کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ بقی کی تعمیر ہو، ہمیں کھانا چھوڑنا ہوگا، پینا چھوڑنا ہوگا، آرام چین چھوڑنا ہوگا، اور تب جا کر حق ادا ہوگا. بس بات کو سمیٹتے ہوئے کہ سال میں ایک دفعہ کرنے کے بجائے اس کے لیے ہم بھی آمادہ ہیں اور بقی اور سے انشاءاللہ بات کی جائے گی. اور جو بھی تنظیمیں اس حوالے سے کام کرنا چاہتی ہیں اور جو افراد شامل ہونا چاہتے ہیں آئیں اور ایک پلیٹ فارم کریٹ کریں تاکہ سال میں ایک دفعہ کرنے کے بجائے وقتاً فوقتاً ہر زبان میں، ہر مقام پر، ہر دیہات میں، ہر قریے میں اس بات کو اتنی عام کر دی جائے کہ نہ صرف مسلمان کا بچہ پوچھے کہ رسول کی بیٹی کی خبر کہاں ہے، بلکہ غیر مسلمان سے پوچھے کہ بتاؤ جس رسول تم کلمہ پڑھتے ہو اس کی بیٹی کی خبر کہاں ہے اور اسے کیوں مسمار کیا گیا. اس پیغام کو عام کرنا ہوگا اور دیہات قریہ ہم کو جانا ہوگا. جب تک ہم اس کام کو انجام نہیں دیں گے بقی کی تعمیر ہرگز نہیں ہو سکتی. کیونکہ ظالم دے کر کے بیٹھا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم ایک حد تک آواز کو اٹھاتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں. وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں. اور افسوس بھی ہوا یہاں پہ آنے کے بعد کچھ چیزوں کو دیکھ کر کہ جیسا مجمع ہونا چاہیے تھا، جو امید تھی مجمع کی، ویسا نہیں آیا ہے. جو آئے قابل داد قابل مبارکباد بھی ہیں. اجر تو اس کا گاؤں زمانہ اشراف کے پاس محفوظ رہے گا. اور بالخصوص وہ شخصیتیں کہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو خوف کا ٹھیکیدار سمجھتی ہیں، وہی آپ کو نظر نہیں آ رہی یہاں پر.
تو اگر بات آ جائے تو کہتے ہمیں کہنا چاہیے، لیکن جب قوم پر بات آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں تو نامی گرامی لوگ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ آتے ہیں جو مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آس پاس کو دیکھنا ہوگا اور سب ایک ہو کر بآواز بلند اس بات کا عہد کرے نعرے سلوات کے ساتھ میں کہ آج کے بعد ہمیں طے کریں کہ جب تک یہ بقی تعمیر نہیں ہوگی اس سلسلے میں جتنا امکان ہوگا ہم آواز کو اٹھاتے رہیں گے۔ ایک نعرے سلوات۔ تقریباً 100 سال ہونے کو ہے بقی کو مسمار کر کر، صرف بقی کو نہیں، جنت المحلہ کو مسمار کیا اور کئی قبرستان تھی اور کئی مقامات مقدسہ تھے جن کی توہین کی گئی۔ یہاں عالم اسلام کو سوچنا ہوگا کہ جس چیز کو بہانہ بنا کر بدعت کہہ کر ان خبروں کو مسمار کیا، خدا کے نابود کرے، وہی حکومت جو غازب حکومت ہے، جو ڈاکوؤں کی حکومت ہے کہ جس کو برٹش نے ایک منصوبے کے تحت کے حوالے کیا۔ اس حکومت نے خود جو کام کیے ہیں اس پہ غور کریں کہ جو کرنسی کے پاس ہے، تصویریں موجود ہیں، کوئی کرنسی ایسی نہیں ان کے پاس ہی کوئی نوٹ نہیں کہ جہاں کی فوٹو نہ ہو۔ ان کے آپ چلے جائیں کانسلیٹ کو آفس چلے جائیں، تصویریں آپ کو نظر آئیں گی، یعنی خود چلتی پھرتی بدعت ہے اور بدعت کو رائج کیے ہوئے ہیں، لیکن اعتراض چھوٹے رسول کی بیٹی پر اور اسے مسمار کیا گیا۔ اور یہاں پر ہم احتیاط کرتے ہیں حکومت ہندوستان سے بھی کہ ابھی تک حکومت ہندوستان کی اس مسئلے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اگر حقیقت میں ہندوستانی حکومت سے قدر عزت کا دعویٰ کر رہی سچی ہے تو ہمارے ساتھ آواز اٹھائے اور سعودی عرب پر دباؤ ڈالے کہ جلد سے جلد بقی کی تعمیر کی جائے۔ اور ساتھ ساتھ UN سے مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ مظلوموں کا ساتھ دیں اور ہماری آواز میں ایک ہو کر بقی کی تعمیر کا مطالبہ کرے اور آل سعود پر اس بات کا جواب ڈالا جائے کہ وہ جلد سے جلد بقی کی تعمیر کو انجام دے۔ اگر انجام نہیں دے سکتے اور یہ اوقات نہیں انجام دینے کی، ہم ہمارے ماں بہنوں کا سونا بیچ کر، اپنا زیور بیچ کر بقی تعمیر کروائیں گے۔ دادا گرام بات کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے اور بھی مختلف تقریر کرنے موجود ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے خدایا ہم سے ہمارے عمل قبول فرما، جن لوگوں نے اہل بیت کو ظلم ڈھایا ہے تا ابد ان پر لعنت فرما، بالخصوص آل یہود آل سعود خاتمہ فرما، وہ تمام طاقتیں جو آل سعود آل یہود کے پیچھے کار فرما ہے ان سب کو نیست نابود فرما، ہمارے ایمان کو ظلم تعجیل فرما، ہم کے آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، مرنے سے پہلے ہم کی زیادہ معرفت نصیب فرما، ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرما، واخذ اللہ رب العالمین۔ اور اس کے کڑوے ثمر کا نام، کڑوے پھل کا نام ہے آل امیہ۔ یہ آل سعود اسی کا پھل ہے، اسی کی کردار کی ترجمانی ہے اور اسی کے کردار کے دہرانے کا نام ہے۔ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، آل سعود نے کردار بنو امیہ کو دہرایا ہے۔ اور یہ ورثہ ذہنی کے طور پر توہین اہل بیت، مشاہد مقدسہ اہل بیت کی توہین سعودیوں کو امیہ سے ورثہ ذہنی کے طور پہ ملا ہے۔ فوسیلائزیشن کا ایک پوری جرنی ہے، ایک ذہنی سفر ہے، ایک توارثی نظام۔ اس توارثی نظام پر روشنی ڈالتے ہوئے میں صرف تاریخ کے ایک باب کو آپ کے سامنے کھولوں گا کہ جنت البقیع کی سب سے پہلے مشاہد مقدسہ کی شہادت 1925 میں نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو تاریخ کا آخری باب ہے، تاریخ کا آخری باب ہے۔ پہلا باب یہ ہے کہ شہدائے احد کے قبر حضرت حمزہ کا مزار جو کہ جنت البقیع میں ہے، سب سے پہلے جنت البقیع کے معاصر و مقابر کی شہادت بدست حاکم شام ہوئی ہے، جس کا نام لینے سے بھی زبان نجس ہو جائے۔ حاکم شام، اس کی شومی قسمت نے اس سے یہ کام کروایا۔ ہندوستان کا سب سے پہلا عالم اسلام کا، ہندوستان کا پہلا محدث ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب تاریخ مدینہ، جس کا اردو ترجمہ ہے مگر اس کا عربی نام ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب، کتاب کا نام عربی میں ہے اور کتاب پوری فارسی میں، اب اس کا ترجمہ ہے۔
اس میں لکھا ہے اور ترجمہ میں نکالا نہیں گیا، میں نے اصل بھی دیکھا، ترجمہ دونوں میں یکساں ہے، تحریف نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے شہدائے احد کی قبروں کو اکھاڑنے والے کا نام ہے معاویہ۔ اس نے حکم دیا کہ یہاں نہر جاری کی جائے گی، شہدائے احد کی قبریں اکھاڑ دی جائے، اور حضرت حمزہ کی قبر پہ جب کدال ماری گئی تھی تو اس وقت حضرت حمزہ کی قبر سے خون برآمد ہوا تھا۔ یہ سب سے پہلی شہادت۔ کیوں؟ کیونکہ طلیق مصطفیٰ سرکار دو عالم نے جن کو طلقاء میں شمار کیا، اس آل طلیق کے سردار کا نام تھا ابو سفیان۔ اس کی ذہنیت ہی یہ تھی کہ وہ بعد احد اور ظاہراً قبول اسلام کے بعد شہدائے احد سے خصوصاً حضرت حمزہ سے مخاطب ہوتا تھا اور انہیں برا بھلا کہتا تھا جا کر۔ اس کی ذہنیت کی ورثہ داری میں اس کے بیٹے نے شہدائے احد کی قبروں کو کھڑوا دیا۔ اس کے بعد اب اس عمل بنو امیہ کو اسلامی نظریہ دینے کی ناپاک کوشش جس ذہن نے کی، اس کو ابن تیمیہ کہا گیا۔ ابن تیمیہ نے دنیا کو نظریہ دیا کہ اونچی قبریں بنانا بدعت ہے، اس کو توڑ دیا جائے، گنبد ڈھا دیا جائے، قبریں جہاں جہاں اونچی ہو نکال دی جائے، اور صحیح مسلم کے باب کتاب الجنائز باب تسویۃ القبر، یعنی جہاں قبر اونچی ہو اسے برابر کر دیا جائے، اس بات کی ایک روایت کو اپنے غلط مطلب پر فٹ کر کے غلط نتیجہ نکال کر کے غلط استنباط کے ذریعے ایک نظریہ قائم کیا گیا انعدام قبور کا، اور اس پر عمل آوری کے لیے ابن قیم نے اور ابن تیمیہ نے، جس کو دنیا شیخ الاسلام کہتی ہے، اور عجیب لطیفہ یہ ہے کہ ہر دشمن اہل بیت جو دشمنی اہل بیت میں جتنا زیادہ آگے ہے، اس کے آگے اتنے زیادہ اعزاز اور القاب دنیا نے دیے۔ جس نے سیدہ کی گواہی کو جھٹلا دیا، دنیا نے اس کو سب سے بڑا سچا مانا۔ جس نے قرآن اور اہل بیت میں فرق کر دیا، دنیا نے اسے سب سے بڑا عادل مانا۔ میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں جو عرفاً ہیں، لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں۔ اور جس نے سارے غریبوں کا رکھا ہوا بیت المال کا مال کھا لیا، دنیا نے اسی کو بڑا دولت مند سمجھا۔ اور جو میدانوں میں دشمنوں کی تلواروں کے آگے کٹتا رہا اور زخمی ہوتا رہا، اور جو سب سے زیادہ نبرد آزما رہا، جس کے دسترخوان کے نمک سے شیر ہو کر کے لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر خیبر جب تک خیبر فتح نہ ہوا، اللہ کی قسم ہم نے بھر پیٹ کھانا نہیں کھایا، اور بعد خیبر کے ہم بھر پیٹ کھانا کھاتے ہیں، تو علی کی ذوالفقار کے سائے میں اسلام چلا ہے۔ اور علی کے دسترخوان نمک کو کھانے کے بعد لوگوں نے نمک حرامی کر کے بنو امیہ کے کردار کو اسلام کے نظریے کی شکل میں ڈھال کر کے اسلام کے برانڈ کے اوپر یہودی اور عیسائیوں کے ایجنڈے کو پورا کیا ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے ایجنڈے کو جس کے ذریعے بنا میں اسلام پورا کروایا، ان کا نام ہے آل سعود۔ یہ آل سعود دراصل یہودیت کی مکمل ترجمانی کا نام ہے۔ یہود ایک لفظ ہے تو اس کے معنی سعود ہے۔ عبدالعزیز آل سعود پہ لانا، بے شمار عبدالعزیز آل سعود پہ لانا، بے شمار چاہنے والوں پہ لانا، سعودی عرب کے حکمرانوں پہ لانا، سعودی عرب کے متوا پہ لانا، وہ باواز ابھی ایک بند کے ایک بیت میں مولانا عباس نیر جلال پوری
سلطان المدارس کے سند یافتہ اور صدر شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی نے یہ جو بات کہی کہ عاد و سمود کی پیروی کرنے والے یہ اہل یہود ہی دراصل اہل سعود ہے، وہ بالکل سچی بات ہے۔ ان کا جو ذہنی سفر ہے وہ پورا جا کر کے ان کا نقطۂ ارتکاز بنو امیہ ہے۔ اور بنو امیہ کیا ہے؟ بنو امیہ دراصل یہودیت ہی کا دوسرا نام ہے۔ اور آج آپ دیکھیں بات جنت البقیع کی ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جنت البقیع کا یہ جو احتجاج ہے اس پروگرام میں تمام سنی مسلمانوں کو بھی سینہ بسینہ ہمارے ساتھ چلنا چاہیے، ان پہ لازم ہے، کیونکہ وہاں صرف اہل بیت کے مزار نہیں ڈھائے گئے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت تو عالم اسلام کا مشترکہ سرمایہ ہے، اس میں تو کوئی شیعہ سنی کا امتیاز نہیں، ہم سب سارے مسلمان اہل بیت کی محبت کے مشترکہ وارث ہیں۔ مگر وہاں مزارات صحابہ بھی تو ڈھائے۔ اس جگہ سے ڈر لگتا ہے جہاں شہزادی سغرا آ کے بیٹھا کرتی تھی، انہیں وہ تمام آثار سے ڈر لگتا ہے۔ یہ آیات مبینات ہدی للعالمین، قرآن نے کاغذ کے لیے کہا، مقام ابراہیم ہے، نشانیاں ہیں، عالمین کی ہدایت ہے۔ اہل بیت کے قدم جہاں پڑ جائے وہ جگہ آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ اور اس طرح کا ان کا یہ ظلم جو 100 سال ہونے آئے ہمارے سینوں میں خنجر کی طرح پیوست ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ عزیزان گرامی، عطر کتنا بھی ہو خوشبو دیتا ہے، یاد رکھیے گا، کتنا بھی ہو خوشبو دیتا ہے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اس دن تک جب تک کہ روزے تعمیر نہ ہو جائیں، اور یہ بتا دینا ضروری ہے کہ دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں ہیں وہ اس سچائی کو جانتی ہے، اور ہمارے پاس ان سچائیوں سے سب واقف ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بتاتے جائیں، عاصبین فدق کو پہچانو، سقیفہ والوں کو پہچانو، کربلا میں کون قاتل تھا اسے پہچانو، اور پھر آئمہ پر چاہے بنی امیہ ہو یا بنی عباس، خدا ان پہ لعنت اور عذاب نازل کرے، یا اس دور کے خوارج ہو یا آج کے اہل سعود ہو، یا آج کے خوارج وہی جنگ نہروان طولائے کائنات کے سامنے آئے تھے، یہ انہی کے باقی معاملہ ہے، وہی ہے، انہی کے ماننے والے، ذہناً انہی سے ملتے ہیں، فکراً انہی کے ساتھ ہیں، اور کبھی ہم گھبراتے نہیں ہیں۔ ہماری صبح شام سید الشہداء کو اور ائمہ کو سلام کرتے گزرتی ہے، ہم اس میں پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت ہے۔ ظالم کا ساتھ دینے والے، ظالم کو دیکھ کر خاموش رہنے والے، ظالم کے ظلم پر احتجاج نہ کرنے والے، سب ظالم کے ساتھ شریک ہیں، سب شریک ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے کون رہے کون نہ رہے۔ عزیزان اکرام، سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے ساتھ اپنے امام کی بارگاہ میں ہم پرسہ پیش کرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی حکومتوں کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کا خوف اور اس کے ولی کا انتظار ہے جو صاحب ذوالفقار بھی ہے، وارث سیدہ بھی ہے، وارث ائمہ بھی ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ جہاں میرا امام کعبے سے آئے گا اور ویسے ہی عالی شان روضہ مقدسہ، مزارات مقدسہ اور مقامات مقدسہ تعمیر ہوں گے جیسا میرا امام چاہے گا، اور یہ آواز دبنے والی نہیں ہے۔ قابل قدر ہے بقیہ آرگنائزیشن کے اراکین اور مومنین جتنے یہاں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہو رہا ہے، بے خوف کود پڑھنا ہمارا طریقہ ہے، دار پہ چڑھ جانا ہمیں سکھایا گیا ہے،
زبان کٹ جائے، سر کٹ جائے، جسم کے ٹکڑے ہو جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہمیں تو بس یہی ہے کہ سفر حق جاری رہے. پانی راستہ بنا لیتا ہے، اس کو راستے بنا کے دیے نہیں جاتے ہیں. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے ہم خود اس کے لیے راستے بناتے ہیں. عزیزان گرامی، خدا راستہ بنانے پہ آئے تو دریا میں راستے بنا دے. خدا راستہ بنانے پہ آئے دریا میں راستہ بنا دے. اور خدا جب ذلیل کرنے پر آئے بنائی ہوئی جنت میں بھی شکاج نہ جا سکا. اسے یاد رکھنا چاہیے. اور یہ احتجاج جاری رہے گا. جیسا برادر نے بھی کہا، ایک دن نہیں سال بھر، اور ہمیشہ ہوتا ہی رہتا الحمدللہ. جامع مومنین دعاؤں میں، مجالس میں، محافل میں اس کا تذکرہ کسی نہ کسی عنوان سے کرتے ہی ہیں اور آگے کرتے ہی رہیں گے. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کس حالت میں رہتے ہیں، محلوں میں ہے یا جھوپڑی میں ہے یا خاک حضرات تھوڑے دنوں کے ساتھ چلے. اگر جانا ہے خالی اور سب ساتھ رہے. تھوڑا آگے پیچھے کے لوگوں کو آگے دیجیے. تھوڑا آگے رکشا آگے بڑھائیے. البقی